जिन्ना सियासतां घरे दी लोंडी बढ़ाया दा पुत्रो तुसां वास्ते इंशाअल्लाह हुण असीं तैयार हां। एक एक मिलदे जुलने हैं पे ते तुसां दी असीं मिट्टी पलीत करके रख छुड़सां। हमने भी आखिर मरना है। इनका तो खुदा की जात पे यकीन ही नहीं। इनको चाहिए सिर्फ इक्तदार। ये फिरौन की नस्ल से हैं, ये नमरूद की नस्ल से हैं, ये शदाद की नस्ल से हैं, ये यजीद की नस्ल से हैं। इनको चाहिए सिर्फ पैसा, इनको चाहिए सिर्फ अपनी ठाट बाट, मगर मखलूक का कोई ख्याल नहीं। अब इंशाअल्लाह हम एक ताकत बनेंगे, और जब हम एक ताकत बनेंगे तो ये मुक्का तुम्हारे मुंह पे लगेगा। ये जो तुम धमकियां गीदड़ बमकियां देते हो ये बुज़दिलों का काम है। हम बुज़दिल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहादुर हैं। गैस 200% महंगी हो रही है, बिजली दोबारा महंगी होगी, आप लोगों को समझ नहीं, मगर एक अफसोस का मकाम है कि हम अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलते। और अल्लाह का ये हुक्म है कि जो कौम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलती खुदा उनकी मदद नहीं करता। परवाज दोनों की इसी एक फिजा में है। गरगस का जहां और है, शही का जहां और है। तुसी गरगसो तरक्की हुए जानवर भी खा जुलते हो, असी शही ना अपना शिकार आप करके खाने हैं। कि की मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले तो इस बात की वजाहत दूंगा कि हमारे ऊपर एक चीज लगाई थी कि 21 अक्टूबर को इन्होंने मुजाहिरा क्यों मुलतवी किया, उसकी यहाँ पे क्लियरेंस करना बड़ा जरूरी समझता हूँ। हमें इस शहर का अमन अजीज था, दूसरी तरफ बदमाश माफिया और दहशतगर्द टोला था। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो एबटाबाद के साथ साथ हवेलियां के अमन को भी बर्बाद करना चाहता था, और उसकी उस साजिश का इल्म हमें बरवक्त हो गया था। हमें सबसे ज्यादा अजीज अपने शहर का अमन और अपने नौजवान हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। बाकी आपने देख लिया कि उन्होंने सरेआम कानून की धज्जियां बुखेरी, मगर ये फरौन का निजाम है। उनका अहमद रजा शाह पहलवी यहाँ पे उतरा है, लिहाजा उसको तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान की जिन अदालतों ने उसे सजा दी, आज वही अदालतें उसकी सजा माफ कर रही हैं। तो हम तो हक का आलम लेके इंशाअल्लाह पहले भी लड़ते रहे हैं, आइंदा भी लड़ते रहेंगे, मगर पुरअमन एहतजाज के जरिए। अब मैं बात करूंगा फलस्तीन के ऊपर। मुझे आज बड़ा दुख है। दुख इस बात का है कि खुदा शायद है जितने लोग आप खड़े हैं और इस निस्बत से आए हैं, हजूर की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात के अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। आप ये नीयत लेके आए हैं कि हम अपने फलस्तीन के भाइयों बच्चों और बहनों के सारे जारे यकजहती कर रहे हैं। बेशक तादाद कम या थोड़ी नहीं होती, हक वाले हमेशा थोड़े ही होते हैं, मगर ये बेहिसी का आलम है कि जिस तरह आलमे इस्लाम बेहिस हुआ है, इस तरह आलमे इस्लाम की आवाम भी बेहिस हुई है। आज आप देखें तो कुफ्फार के मुल्कों में लाखों के मुजाहरे हो रहे हैं, मगर हमारी हालत यह है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, काम के मुसलमान नहीं रहे। आज ये देख लें कि अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि ये न देखो कि कहने वाला कौन है, ये देखो वो क्या रहा है, मगर अफसोस कि हम दुनिया की राहनाइयों में गुम हैं। आप भी गुम हैं। उस कौम का क्या बनेगा कि जिसके ऊपर पेट्रोल का बम गिरे, गैस का बम गिरे, बिजली का गम गिरे, वो कहती है लित्तर मारने वालों की तादाद बढ़ा लो। तो जो अपने ऊपर लित्तर मारने की तादाद बढ़ाए वो मुसलमानों की क्या बात करेंगे। मगर मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया के हुक्मरान जितने भी हैं ये आलमी साम्राज्य के एजेंट हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों को खौफजदा किया जा रहा है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकल सके। मगर मेरी बात याद रखो
کہ جہاں وقت کا فرعون آتا ہے وہاں اللہ وقت کا موسیٰ بھی بھیجتا ہے، اور حق والے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی تھی کہ جو ہماری تنظیم ہے OIC، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا اجلاس بلاتے، وہ اس میں UNO میں اجلاس بلا کے وہاں سے قرارداد پاس کراتے، واک آؤٹ کرتے، اور آج وہ فلسطین کے بچے، کاش کہ یہ بچے ان بڑے بڑے مافیا کے ہوتے، یہ عرب شیوخ کے ہوتے، یہ ہمارے حکمرانوں کے ہوتے۔ اب میں صبح ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ فلسطین کے اندر کالج بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں رہا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ مگر میں نے جو شعر پڑھا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کر رہے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ آج تو چاہیے یہ تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، آج اسرائیل کو ساری امداد مسلم ممالک کے ذریعے جا رہی ہے، مگر افسوس ہے کہ مسلمان اس کی رزق کو بھی نہیں بند کر سکتے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوفیوں سے 6 درجے یہ لوگ آگے چلے گئے ہیں، کوفیوں کا کردار بھی انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اگر یہ آج ہمت کریں تو وہ ہماری مائیں اور بہنیں، وہ بیت المقدس جس میں 1,24,000 انبیاء نے آقا علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھائی، وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل نے پوری دنیا پہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اسی طرح آپ کے حکمران بھی ان کے غلام ہیں، یہ عالمی سامراج کے ایجنٹ ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ صرف انہی کے لئے پالک ہیں جو ادھر بیچتے ہیں اور ہم پہ وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ اس لیے قوم کو شعور بیدار کرنا پڑے گا۔ حق کا علم تعداد کو نہ دیکھیں، حق کے علم کو دیکھیں۔ کربلا میں ایک طرف 10,000 سے زیادہ یزیدی فوج تھی، مگر دوسری طرف 72 تن تھے، لہذا ہم تو حسین کے پیروکار ہیں، ہم مولا علی کے پیروکار ہیں، ہم سیدنا عمر فاروق کے پیروکار ہیں، ابو بکر صدیق عثمان علی کے پیروکار ہیں۔ میں سوچتا ہوں یہ ہماری محبت کہاں گئی؟ کیا ہماری محبت یہ ہے کہ ہمارے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر یہ دین ہے تو آقا نے ریاست مدینہ کیوں قائم؟ یہ تو فرائض ہیں، مگر افسوس کہ آج امت مسلمہ بے غیرتی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور OIC کا اجلاس بلا کے اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے اور فلسطینیوں کی اخلاقی، دفاعی، عسکری ہر طرح کی مدد کی جائے۔ ارے کل روز محشر اگر تم آقا علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوگے تو کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ وہاں پہ کیا کہو گے؟ ہماری مثال تو اس مائی جیسی ہے کہ جب مصر میں یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا جا رہا تھا تو ایک مائی کھوٹا سکہ لے کے آ گئی، اس سے کسی نے پوچھا تو کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا میں بھی یوسف کو خریدوں گی۔ تو انہوں نے کہا تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا یہ سکہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کھوٹا سکہ ہے، اس سے یوسف کہاں ملے گا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے یوسف تو نہیں ملتا، مگر یوسف کے خریداروں میں میرا نام ضرور آئے، اور انشاءاللہ فلسطین کے لیے آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس میں آپ کا نام ضرور آئے گا۔ کہ پاکستان کے اندر اس وقت اشرافیہ کا نظام ہے۔ میرے بھائیوں، حویلیاں کے لوگوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی دور میں یہ بتایا گیا تھا جب بابا حیدر زمان مرحوم تھے، یہاں سے ایک شخص الیکشن لڑا تھا، اس نے کہا تھا میں اس کو پیرس بناؤں گا۔ میں نے پوری تحصیل حویلیہ میں ڈھونڈی، نہ تو مجھے پیرس کی تختی ملی اور نہ اس کی قبر ملی، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فقط آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ موروثی سیاستدان ہے۔ باپ ہٹتا ہے تو بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا ہٹتا ہے تو بھتیجا آ جاتا ہے، بھتیجا ہٹتا ہے تو بیوی آ جاتی ہے۔ یہ نبیل عباسی جیسے لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیں گے، مگر یاد رکھیں سردار شمریز بھی اب کھڑا ہے، اب انشاءاللہ ہم ایک طاقت بنیں گے، اور جب ہم ایک طاقت بنیں گے تو یہ مکہ تمہارے منہ پہ لگے گا۔ یہ جو تم دھمکیاں گیدڑ بمکیاں دیتے ہو یہ بزدلوں کا کام ہے، ہم بزدل نہیں، الحمدللہ ہم بہادر ہیں۔ مہنگائی کا یہ حال ہے کہ اب آپ کی گیس 200% مہنگی ہو رہی ہے، بجلی دوبارہ مہنگی ہوگی۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں کہ 200 یونٹ سے اوپر جو بل ہے وہ تو آپ پیچھے اب استعمال کر چکے، اب بل سردیوں میں بھی پرانا ہی آئے گا۔ مگر ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلتے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو قوم
اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلتی خدا ان کی مدد نہیں کرتا۔ آج یہ دیکھ لے نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ارے ظالموں اتنا تو سوچو کہ تمہارا وقت گزر جائے گا، تمہاری نسلوں کو کیا بنے گا، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا۔ لہٰذا اس نظام کے خلاف ہمیں بغاوت کرنی ہوگی، اس نظام کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی۔ آج اس نظام کا یہ حال ہے کہ 1.5 سال ہو گیا بلدیاتی نمائندوں کو ایک ٹکے کا فنڈ نہیں ملا اور مرتضیٰ صاحب اور ان کو 1 ارب روپیہ الیکشن کے لیے ملا۔ یہ اس نظام کی خامی ہے۔ ملازمین کی آپ بات دیکھ لیں کہ ان کی پنشنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ میرے پولیس کے بھائی سپاہی کھڑے ہیں، ان کو پورے مہینے کا راشن کا پہلے 600 ملتا تھا، اب 1000 ملتا ہے۔ تو اس کو آپ لگائیں، اگر 30 روپے میں 3 ٹائم کا کھانا کو کھا سکتا ہے، اور جب نزلہ گرے گا تو ان غریبوں پہ گرے گا، بڑے افسر پہ نہیں گرے گا۔ لہٰذا میری آپ سے اپیل ہے، خدا کے لیے ہم نے اللہ کے آگے بھی منہ لگانا ہے، ہم نے بھی آخر مرنا ہے۔ ان کا تو خدا کی ذات پہ یقین ہی نہیں۔ یہ فرعون کی نسل سے ہیں، یہ نمرود کی نسل سے ہیں، یہ شداد کی نسل سے ہیں، یہ یزید کی نسل سے ہیں۔ ان کو چاہیے صرف اقتدار، ان کو چاہیے صرف پیسہ، ان کو چاہیے صرف اپنی ٹھاٹ باٹ، مگر مخلوق کا کوئی خیال نہیں۔ یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ ترقیاتی فنڈ کی بڑی بات ہوتی ہے۔ او ماں تسی بھراؤ یہ دسو کسی اپنے پیو دے بینک وچوں آن کے تساں ترقیاتی فنڈ دیتے ہیں، ساڈے ٹیکساں دے پیسے ساڈے تے لاسون تے ساڈے اوتے ہی احسان۔ اے دسو کہ اس وچوں کرپشن کتنی کیتی ہے، اس وچوں کھادا تساں کے وے۔ آج تو اس کا صاف ستھرا طریقہ ہے، کوئی افسر شاہی ہے آج ڈی سیاں کے نو، اے سیاں کے نو، ڈی پی او کے نو، ڈی اے جی بڑے افسراں گریڈ 17 تو ہوتے انہاں تسی کے نو تے کروڑاں روپے دیاں کوٹھیاں، وہ 1.5 لاکھ تنخواہ ہے تے انہاں نال اتنیاں برات کتھوں آ گیاں۔ اے جڑے اتھے بیٹھے دین انہاں دا سابقہ دیکھو، انہاں ہی بازاراں وچ ساڈے وانگوں دکاناں ہوندیاں، آج تے مٹھا ہی نہیں کھاندے ہو۔ وہ آخدے بس ظلمیں کھا جلساں، مگر انہاں یاد رکھو کہ آچھیے دی موت بھی اللہ پہلی دی ہتھوں کرائی تے انشاءاللہ تساں دی بھی پہلی دی ہتھوں سی۔ میری نوجواناں آگے گزارش ہو سی کہ خدا دا نائیں جاگ جلو، بزرگاں آگے ہو سی کہ اپنی آنے والی نسل نہ بچاؤ۔ تساں تے اس ویلے ساڈیاں گلاں نہیں سمجھ آندیاں، مگر 2-4-6 مہینے ہور سمجھ آسن۔ جو کملی سی تے پھر بھاری ہو سی تے او ویلا ہو جل سی، پھر کملی اتے اتنی بھاری ہو سی اسی تلوں اٹھنے جو گئی نہ ہو سا۔ لہذا پہلے ہی کملیاں چاہ کے تو پنا سٹ چھوڑو، اگر نہ سٹ سو تے اپنیاں نسلاں دے تسی مجرم ہو سو، اپنیاں نسلاں دے مجرم ہو سو۔ میں صاف ستھری گل کرنا کہ اپنی قوم تساں بچانا ہے، اپنے نسلاں بچانا ہے۔ آخر تے یہ گل کر کے تساں کو اجازت کنساں کہ اساں نالے آخدن مقابلہ کرساں۔ او پراؤ تساں دا ساڈا کے مقابلہ ہے؟ او علامہ فرمائے پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں ہے، گرگس کا جہاں اور ہے، شہین کا جہاں اور ہے۔ تسی گرگس ہو ترقی ہوئے جانور بھی کھا جلدے ہو، اسی شہین اپنا شکار آپ کر کے کھانے ہیں، اسی تساں والا کام نہ کر دے، اسی تساں والا کام نہ کر دے کہ جے کوئی تھایا اساں چھک کے آبا سے ادھر نہ، اساں اللہ کے جواب دینا ہے۔ اور اے وقت انشاءاللہ اس ابتباد بیچ زندگی رہی میری تے میں اعلان کر کے جلنا کہ جڑا نوجوان نہ موروثیت پاویں، خان ہون، سردار ہون، عباسی ہون، عوان ہون، سید ہون، موروثی سیاستدان سارے نہ آتا جنہ سیاستاں کرے دی لونڈی بڑھایا دا پترو تساں واسطے انشاءاللہ ہن اسی تیار ہاں۔ اے ایک ملدے جلنے ہیں پہ تے تساں دی اسی مٹی پلیت کر کے رکھ چھوڑ ساں۔ ایک گل تساں میں دساں، اے حقے کولوں اس طرح ڈردے نے جس طرح کان رنجاٹے کولوں ڈردا ہے۔ کائیں دا رنجاٹا کرو نس چلدے نہ انہاں حق کولوں انجو ڈردے نے، باقی او تو با 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 سائساں کرسو نے، ڈی سی آکھ چھوڑ سون، فلانے آکھ چھوڑ سون، ٹنگانے آکھ چھوڑ سون، ایک گلاں لیکن حق تا مقابلہ انشاءاللہ نہ کرکتے نہ آئندہ کرن دیواں۔ تے میں تساں کے گزارش کرساں کہ ساڈا پیغام کر کر پہنچایو، ٹھیک ہے؟ تے فلسطین دے بھراواں واسطے انہاں دی مدد کریو۔ آخری پیغام اس وقت قوم تے برے حالات اپنے محلیاں بیچ اپنی رشتہ داری بیچ 5-5 آدمی مل جلو، جڑا غریب بھرا ہے کوشش کرو کہ وہ منگنے تے نہ آوے۔ اے اللہ دی رضا واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ جڑے ویلے قحط تعلم آ جلے تے ایک آدمی دا کھانا 2 کھاؤ، 2 دا 4، 4 دا 8 کھاؤ۔ اے میری ایک گزارش ہے تساں، باقی ہے نا سوراں کولوں تسی یقین رکھو اے سور کسی کو نہیں دیندے، مگر وہ ویلا ہو سی کہ اللہ بھی یہ گل آخی دیئے کہ جڑے ویلے پکھے ہو تے پھر آرام نہیں جائز ہے نہ سوراں بھی انشاءاللہ سی کو ساں۔
انہاں سورا کوسا اسی انشاءاللہ انہاں چھوڑ دینا اسی وہ نسل تیار کرنے ہاں کہ سور بجے دیو سن تے انہاں دے چمڑے لہڑ کے اسی کتے آگے سٹ سا اس شعر نال اختتام کر سا کہ دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی میں چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جہاں میں جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا